بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان کا معاملہ خاصا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ان کی جو نقل و حرکت ہے اس پر اندر بھی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ عدالتی احکامات تھے ان سے لوگوں کے ملاقات کے، وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کو ہوا میں اڑا دیا۔ پورا ایریا کارڈن آف ہے۔ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ صرف عمران خان نہیں، اڈیالہ جیل میں جو بھی قیدی بند ہے اس کی جو بھی ملاقات تھی وہ سب ملاقاتیں سسپینڈ کر دی گئی ہیں 2 ہفتوں کے لیے۔ پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت آج سر جوڑ کے بیٹھی رہی ہے۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ یہ جان کو خطرہ ہے عمران خان صاحب کی، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ عدالتوں نے ملاقات کے لیے کہا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے لوگوں کو۔ شمیم نقوی صاحب کو ٹائم دیا ہوا ہے، فیصل جاوید خان کو اجازت دی تھی، راجہ جو عباس ہیں ناصر عباس مجلس وحدت المسلمین کے، ان کو بھی نہیں جانے دیا گیا، میڈیا کو بھی ہٹا دیا گیا۔ آج میٹنگ ہوئی پی ٹی آئی کی، سینٹرل جو ان کی کور کمیٹی ہے، لیڈرشپ ہے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو فوری طور پر چیلنج کیا جائے گا۔ شیر افضل مروت نے بھی یہ اعلان کیا۔ تمام ایک تجویز یہ بھی چل رہی ہے کہ ایک تو عدالت میں چیلنج کیا جائے، اگر عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو پھر جو تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو چاہے الیکشن جیتے ہیں یا فارم 47 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا، وہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ہمراہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گے۔ یہ پرپوزل بڑی سنجیدگی سے اس پر غور ہو رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ آج جو سینٹرل سیکریٹریٹ تھا اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی موجود تھیں جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، بہت مضطرب ہیں، بہت پریشان ہیں، اور ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ وہ شی از ویری مچ ورڈ۔ پارٹی قائدین بھی جو ہیں وہ عمران خان کی سلامتی کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ بالکل انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اندر کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اطلاع نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب بیمار بھی تھے، اس لیے یہ بہت ایک پریشان کن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے صورتحال ہے، اور یہ ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے، پریشر ماؤنٹنگ آن پی ٹی آئی لیڈرشپ کہ وہ دھرنے کا اعلان کریں، اڈیالہ جیل کے باہر جا کے بیٹھنے کا اعلان کریں، احتجاج کریں، اور کم از کم فوری طور پر کسی خاندان کے کسی شخص کو یا کسی وکیل کو یا کسی ڈاکٹر کو عمران خان صاحب کے پاس جانے کی اجازت دی جائے۔ یہاں پر میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جو فیملی ہے عمران خان صاحب کی، ان کی جو بہنیں ہیں، انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کا میڈیکل طبی ان کا معائنہ ہوگا تو وہ جو شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں وہ کریں گے، کسی اور ڈاکٹر کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ عمران خان صاحب کے نزدیک اس طرح سے جا سکے۔ تو یہ اس وقت یہاں پر صورتحال ہے، شہر میں ایک ٹینشن ہے۔ ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے، آج میں دیکھا دے ور میکنگ فرینٹک ٹیلیفون کالز، اور دے آر ویری اپسیٹ، کیونکہ کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے، اور کوئی بندہ ان سے نہیں ملا۔ ان کو دانتوں کا انفیکشن، آنکھ کا انفیکشن اور بخار کی تکلیف تھی۔ تو بہت زیادہ پریشانی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ یہ عمران خان کے حوالے سے اس قدر مسٹیریس جو رویہ ہے وہ کیوں ہے۔ اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ اس کی ساری جو کمانڈ ہے وہ اب غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے۔ محمد اورنگزیب صاحب، ان کو منسٹر فائنانس بنا دیا گیا۔ وہ ڈچ شہری ہیں، ہالینڈ کے وہ شہری تھے، ان کو حلف اٹھوا لیا گیا۔ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی غیر ملکی جو پاکستان کا شہری نہیں ہے وہ وفاقی کابینہ کا اس نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد پھر ان کی درخواست جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی گئی کہ وہ اپنی جو ہالینڈ کی شہریت ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ پاکستانی شہریت لینا چاہتے ہیں۔ تو کابینہ نے اس کی اپروول دی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پاکستان کا منسٹر فائنانس جو بنانا تھا۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ پہلے پاکستانی تھے، لیکن انہوں نے ڈچ شہریت لی پاکستان کی شہریت کو چھوڑ کے، اور وہاں پر وہ ایک بینکر کے طور پر اپنا کیریئر۔ یہ جو خلیل الرحمان رمدے صاحب ہیں جو شریف خاندان کے بڑے قریب رہے، سپریم کورٹ کے سینئر جج، جنہوں نے افتخار چودھری صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں سپریم کورٹ کو ایک سائڈ پہ لے جا کے تو اس ریفرنس کو ختم کیا،
اور یہ ان کے بھانجے یا بھتیجے بتائے جاتے ہیں، ان کے یہ خلیل الرحمن رمدے صاحب کے محمد اورنگزیب صاحب. تو یہ وہ ایک طرح سے یہ نون لیگ ہی ہیں، لیکن بہرحال ان کو ان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. بلومبرگ ان کی تعریف کر رہا ہے، امریکہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے ہیں جی، جو اصلاحات ہیں. IMF از ویری کمفرٹیبل. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ باقر صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، جب عمران خان صاحب نے ان کو لگایا تھا، تو یہی جو نون لیگی ہیں انہوں نے اتنی تنقید کی تھی. اور لیکن آج محمد اورنگزیب کے حوالے سے دے آر ویری 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 پیسفل، اور کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے. دوسری جانب جو دونوں بیٹے ہیں نواز شریف کے، وہ آ گئے ہیں پاکستان. آپ دیکھیں جب ان پہ پرچے مقدمے، انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، تو ہم کیوں بتائیں کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے اور ہم نے یہ اپارٹمنٹ کیسے بنائے. آج وہ دونوں آ گئے ہیں، اور مریم نواز نے اپنے ابا جی کو پنجاب کا ہائیسٹ پروٹوکول دے دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کیا انہوں نے تیر چلایا ہے ان کو، سوائے اس کے وہ ان کے ابے ہیں، اور وہ جو ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں آٹے پہ، اور وہ تھیلے بھی جو گندے آٹے کے تھیلے ہیں. تو وہ آج میاں صاحب پہنچے ہوئے تھے ایئرپورٹ پر ان دونوں کو لینے کے لیے، جو کہتے تھے ہم نہ پاکستان کا قانون ہم پہ لگتا ہے، نہ ہم پاکستانی ہیں، ہم تو برطانیہ کے شہری. آج وہ آ گئے ہیں فل پروٹوکول میں. بہن وزیر اعلیٰ ہے، چاچا وزیر اعظم ہے، ابا جی ویسے پھر رہے ہیں لور لور. تو وہ ان کو آج وہ لے آئے جناب. تو یہ صورتحال ہے، اور کسی کو پاکستان کے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. $35 ملین لگائے ہیں افغانستان نے چاہ بہار پورٹ پر، اور کیونکہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستانی جو ہیں اب یہ بالکل امریکہ کی پیٹھ چلے گئے ہیں گود میں، اور یہ ہمیں تنگ کریں گے. $5 بلین کی ٹریڈ تھی پاکستان اور افغانستان کی، 1 بلین سے بھی کم رہ گئی ہے. 500 کنٹینر افغانستان کے کراچی پہ پڑے ہیں. ڈیمریجز ان کی اب پاکستان ان کو کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کو وہاں پر افغانستان میں لے جانے کے لیے کلیئرنس نہیں مل رہی. اور یہ جو چاہ بہار کی ڈیل ہے، تو سارا جو ٹریڈ ہے جو پاکستان سے ہوتا تھا، یہ افغانستان ایران کے ذریعے اب وہاں پہ چاہ بہار میں کرے گا. ازبکستان، ترکمانستان کے ساتھ انہوں نے ڈیلز کر لی ہیں. ترکی کے ساتھ ڈیل کر کے انہوں نے ہیلمند میں ایک ڈیم بنا لیا ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں. اور ہم اپنے ریجن میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. چائنا کو ہم نے بھلا دیا ہے، کوئی ان سے تعلق نہیں ہے. یہ بالکل امریکی اس وقت پٹھوں ہیں. میں آپ بتا رہا ہوں، یہ جو ایک حکومت اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ غلام ہے امریکہ کے. اور یہ کوئی پاکستان، یہ کیسے پاکستان کو حالات سے نکالیں گے؟ IMF سے، ایک IMF کو خوش کرنے کے لیے ان کے کہنے پر ایک بندہ نہیں ملا نون لیگ کو پاکستان میں اپنی جماعت میں جس پر IMF ٹرسٹ کر سکے. یہ ان کی بینکرپسی ہے، مورل بینکرپسی. وہیں سے محمد اورنگزیب کو لے کے آئے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، یہ اس سے بات ہو سکتی ہے. اسحاق ڈار صاحب ان کے اپنے آدمی ہیں، ان کو انہوں نے اڑا دیا. تو کیا یہ ملک کو ٹھیک کریں گے؟ اور SIFC وہ جو انویسٹمنٹ کونسل ہے، اس کی کوئی آئینی قانونی تعین نہیں ہے. انہوں نے اب یہ جو 2/3 دی ہے اس حکومت کو، اس لیے دی ہے کہ ترمیم کر کے یہ جو SIFC ہے، جو کہیں پر بھی کوئی یہ سکسیسفل ماڈل نہیں ہے. کہیں پر بھی اس دنیا میں کئی جگہوں پر اس طرح کے ماڈل ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ اس کو اب آئینی وہ بنا کے کور دے کے تو یہ چلائیں گے. لیکن اس وقت جو کر رہے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، یہ سارا میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو ہو رہی ہیں. بس اللہ ہم پہ رحم کرے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.